کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو۔ کالا جادو قسط نمبر 3۔ میں تیری خوشبختی ہوں مرغ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھی، 10 باقی رہ گئی تھی، بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تو تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی۔ وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دبا کسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا، اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھی، اور گندے علوم کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے سچ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس گندے جادو کے زیر اثر تھا، اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو اسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تک کر سو گئے تھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک پہنچا، روشنی جلائی، اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنے پریشانیوں کا شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کے کچھ چیزیں نکال اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کڑکڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب ان کے پیچھے، والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں،
یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی۔ مجھ سے بس چند ہی سال بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے تھے۔ ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ بہن اور بھائی بھی گھر میں ہی موجود تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس سرائیاں جاری تھی، البتہ جب آنکھیں بند ہوئی تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی۔ میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سے انسانی آوازیں مجھے سنائی دی اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے کا باتھ روم کے قریب ایک بڑے تال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تال میں 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو سپلی کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے تو جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو۔ خاموشی سے باہر پھینک دے، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھی۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا، کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دمہ چھوکڑی رہی۔
بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بالکل خون کے پھواریں شاور سے نکلی تھی۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹونٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹونٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگی، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئی۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جوں ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑی۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھتے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود ہی خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر فوراً چھوڑ دو۔ یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ آہ، کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولی۔ والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانگت تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو۔ تم اس دن پیر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے میری حالت بحال ہو سکی تھی، پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا، میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی، قلم میں سیاہی غائب ہو گئی۔ کئی نئے بال پین آزمائے، مگر کسی نے چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئی، تیسری بار آنکھوں سے روشنی ہی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس خراب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم سعد اللہ یاد ہیں؟ والد صاحب چوم پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد آئے وہ تمہیں۔ واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ صاحب مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمت پر لگ گئے تو مطب
ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، پاؤں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ حکیم صاحب کی روحانیت کے تذکرے میں نے بھی بار بار سنے تھے، بلکہ میرے ایک دوست نے تو از راہ مذاق ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ یار یہ تمہارے حکیم صاحب بڑے عالم ہیں، ان کی گوڑوں سے شناسائی نہیں ہے کیا؟ جواب میں میں نے ہنس کر کہا تھا ان کی ابا جان سے بھی شناسائی ہے۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ آہا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی، محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو، آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر آگے بڑھ کر رکے۔ چھوم کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں، کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کس قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ، پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں باہر دیکھنا کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر، نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے واپس آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور 6 کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی از علت نہیں ہو سکتی۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعد اللہ صاحب۔ میاں بے دھڑک بتاؤ، کیا بات ہے؟ مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ۔ سعد اللہ صاحب، اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل بتانے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پر… سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے۔ اٹھو صاحبزادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جاؤ بیٹا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جائیو۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا تھا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں، کھاؤ پیو، مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کہ کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ کسی کام سے انہیں بلانے آیا تھا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں آ سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے۔ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے۔ انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگا لیے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں، بیٹھ جاؤ۔
میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پش کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو۔ جی سچ کہوں گا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔